مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی حق بھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو، خذوا زینتکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشا تمہارے لیے آرائش ہے، تمہاری لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان، اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بھی کی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اسی رحمانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے، کاہے کو پہنا جائے گا، بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے، اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے، موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا۔ اس معاملے میں سمجھ لیجیے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر تو دین اللہ کا محبوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کریں، بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں۔ ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے، اچھا پہن ہی نہیں سکتے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ممکن نہیں، آپ اپنے اسی وقت پہ لگائیں گے، زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے، دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے۔ آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا؟ خود بخود تو نہیں ہوگا، آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین، اللہ فرشتے کو نہیں دے گا دین غالب کرنے کے لیے، غالب تو آپ کو کرنا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، بھوک برداشت کی، گھر بار چھوڑے، لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے۔ تو ایک مثبت جہادی نظریہ ہے، جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس انقلابی جد و جہد میں کہ دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی یا ریولیوشنری پارٹی، اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو، انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں۔ البتہ اگر دین غالب ہو گیا، قائم ہے، اب گویا کہ جو ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے، اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جدوجہد کی توسیع ہے، یہ ریاست کے ذمہ آ گئی۔ ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بول ڈالتی ہے، جو ٹیکس ڈالتی ہے، یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے، یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو مطابق اگر اسے چاہیے 10,000 آدمی نکلنا ہے، باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں رہے، جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، حلال سے کمائیں، اچھا کھلائیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوٹس ہے، اکیڈمک پرسوٹس ہے، ان میں لگے، یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھو، اور اس کے ترقی جو ہے، اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں۔ تو یہ تینوں راستے جو ہے انسان کے لیے کھلے ہوں گے، کب؟ جبکہ دین غالب ہو۔ اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں۔ صاحب اولاد کا بھی حق ہے، صاحب بیویوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق تو سب کا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یا ان کا دین اور تھا، ہمارا دین اور ہے، کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ نبی الواجب مطہرات کے بھی دین ہے، ان کا بھی کیا بھی حق ہے؟ انہوں نے ذرا اپنے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا
تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر دیا، گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی. یہ کیوں ہوا؟ کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا؟ ان کو چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بیڑیوں کے حوالے پر کے آ گئے گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کو رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے مدینے جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہے دو فتنے مختلف. ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو ظاہر کرنے کی جدوجہد کرو. ایک جماعتی زندگی کے اندر کوئی شریک ہو کر تب من دھن ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین، کم سے کم نکالو اپنے لیے، کم سے کم. اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پڑی گزارا کرنا ہو. صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ جس میں جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے، کام کر سکے آدمی. ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے. اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں. ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی، اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا. لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے. مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے. اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے. اب آپ جو ہے انڈیویجول کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے، کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے، کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے، تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں گے. اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شے نہیں، جبکہ رحمانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی. تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے اس رحمانیت کے نظریے کی. کوئی من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے پوچھیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجیے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہے. خالصۃ یوم القیامہ، ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے خالصۃ جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافر کو کوئی شے نہیں ملے گی. کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں. یہ قومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہے. وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دیجیے کہ میرے رب نے جو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہو اور خود چھپی ہوئی، بے حیائی خود چھپی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور نام زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو یہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کوئی امت اجل، ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے. اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. یہ کہ اہل ایمان کو چاہیں گے جھٹپٹ عذاب آئے، اس لیے باقی مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی ڈھیل دے رہا ہے.